معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ہفتم، باب نمبر 18۔ احمد خان تو الٹے دماغ کا آدمی ہے، کبھی گرم کبھی سرد۔ یہ لو بیٹی کو جا کر دے دو۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی جہانگیر؟ آپ بیماری میں اٹھ کر آ گئے ہیں، ہماری عزت دگنی ہو گئی ہے، بس اسی سے ہماری بیٹی کا بیاہ رچ گیا ہے۔ جہانگیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نوٹ اعجاز کی جیب میں ٹھونس دیے۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، بیٹی کے ہاتھ میں جا کر پکڑاؤ، یہ اس کا حق ہے، سمجھ گئے؟ پھر اس نے 2 نوٹ عالمگیر کے ہاتھ میں دیے۔ لو عالم، لڑکے کو سلامی دے آؤ۔ عالمگیر سلامی دے کر واپس آیا تو جہانگیر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا فرض پورا ہو گیا ہے، وہ بولا، میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا۔ چھڑی، عالمگیر اور نوکر کے سہارے سہج سہج چلتا ہوا جہانگیر اپنی جیپ تک پہنچا۔ چاچا احمد بھی کسی گوشش سے نکل کر اسے الوداع کہنے کو اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ جیپ میں بیٹھنے کے بعد جہانگیر نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر اعجاز کے کندھے پر رکھا۔ جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ یاد ہے؟ وہ بولا۔ عالمگیر تمہارا بھائی ہے۔ جی، اعجاز نے کہا۔ بھائی جہانگیر، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے لڑکپن میں، جہانگیر نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دور کی جھلک تھی۔ ایک بار کبیرے گیا، میں نے تمہارے دادا کو دیکھا تھا، مجھے آج تک یاد ہے۔ بڑھاپے میں بھی ان کی کیا جان تھی، کالی ٹالی کی طرح مضبوط اور سایہ دار تھا۔ تجھے دیکھ کر مجھے تیرا دادا یاد آتا ہے۔ عالمگیر ہمارا بھائی ہے، بیٹا بھی ہے، ایک آواز دے کر دیکھے، اعجاز نے کہا۔ اس کے پیچھے ہماری جان لڑے گی، مگر ابھی تو ہمارے سر پر آپ کا سایہ موجود ہے۔ آپ جلدی سے تندرست ہو جائیں، ابھی ہم نے بڑے کام کرنے ہیں۔ جہانگیر نے کوئی جواب نہ دیا، نہ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر ابھرا۔ اس نے ہاتھ کھڑکی سے اندر کھینچ لیا اور جیپ چل پڑی۔ جہانگیر کی روانگی کے چند ہی منٹ کے بعد صحن میں ہلچل مچ گئی۔ اعجاز کو اندر بلایا گیا۔ ڈولی اٹھنے والی تھی۔ 4 پائیوں پہ پھیلا ہوا جہیز سنبھالا جا چکا تھا۔ جمیلہ کو سہارا دیے ماسی نقاہت بھری چال چلتی ڈولی کے پاس لے آئی، جو صحن کے بیچ میں رکھی تھی۔ سسرال کی عورتوں میں روانگی کی کھلبلی تھی اور وہ خوشی سے ہنس رہی تھیں۔ دوسری جانب میکے کی عورتیں خاموش کھڑی تھیں۔ جب اعجاز نے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر جمیلہ کو ڈولی میں بٹھایا تو ماسی، سکینہ اور اس کی پھپھو زاد بہنوں کی آہوزاری کی آواز اٹھی۔ بارات کے ساتھ آئی ہوئی 3 مراسنوں نے ڈھولکی کے بغیر ہی رخصتی کا گیت گانا شروع کر دیا۔ اعجاز، جمیلہ کے پھپھا اور اس کے 2 بیٹوں نے ڈولی اٹھا کر اس کے ڈنڈے کندھوں پہ رکھے اور اسے باہر لے چلے۔ ڈولی جب صحن سے نکلی تو سکینہ اور اس کی ماں بین کرنے لگیں۔ کچی سڑک پہ پہنچ کر ڈولی کہاروں کے حوالے کر دی گئی۔ تازہ دم بینڈ والوں نے ایک ساتھ اپنے سارے ساز اور باجے بجانے شروع کر دیے۔ چند منٹ تک اسی طرح زور و شور سے بجانے کے بعد وہ ایک دم رک گئے اور صرف طوطی والے کے لیے وقت چھوڑ دیا۔ اکیلے طوطی والے کے ہاتھ میں میدان آیا تو مردوں اور عورتوں کا وہ مجمع اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ آسمان صاف اور پرسکوت تھا اور آدھے چاند کی اس رات میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے طوطی کی پیاسی نوکدار دل جھپٹ لینے والی آواز کے سحر تلے تمام مرد و زن ایک سکتے کی حالت میں آ گئے ہوں۔ طوطی والا گالوں کو حد تک پھلائے ماتھے اور گلے کی رگیں ابھارے لپک لپک کر بیٹی کی الوداعی کے مانوس سر ہوا میں اچھال رہا تھا، اور آنسو بہاتی ہوئی عورتوں کو اس بات کا علم تھا کہ ان سروں کی کسک ڈولی میں بیٹھی ہوئی دلہن کے دل میں اتر جائے گی، اور مرتے دم تک جب بھی کبھی اس پہ کوئی مشکل کا لمحہ آئے گا تو وہ صرف اپنی ماں اور باپ اور بھائی کو یاد کرے گی اور اس مدفن کو لیے ان کی جانب دوڑنے کو زنجیریں توڑائے گی۔ چند منٹ کے بعد بے دم ہو کر طوطی والے نے اسے لبوں سے جدا کیا تو سارا بینڈ ایک ساتھ دوبارہ شروع ہو گیا
اور ساکن مجمع میں حرکت آ گئی، جیسے کسی تصویر میں یکدم جان ڈال دی گئی ہو۔ کہاروں کے کندھوں پہ ڈولی اور بارات بینڈ کی جلب میں پکی سڑک کی جانب روانہ ہوئی، جہاں تانگوں، بیل گاڑیوں اور گھوڑوں کی سواریاں کھڑی تھیں۔ کچھ دور تک ماسی اور سکینہ کے آنسوؤں کی کوک نے بارات کا تعاقب کیا، پھر وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اعجاز اور سکینہ کا پھوپھا نیاز راٹھور بارات کے پیچھے سڑک پر پہنچ گئے۔ وہاں پہ دلہے کی بہنوں نے دلہن کو سہارا دے کر ڈولی سے نکالا اور کار کے اندر بٹھا دیا، پھر وہ خود بھی پھنس پھنسا کر بیٹھ گئیں۔ خالی ڈولی کو جہیز کے صندوقوں، پیٹیوں اور پلنگوں کے ہمراہ ایک بیل گاڑی پہ رکھا گیا اور اسی طرح بارات اپنے گھر کو روانہ ہوئی۔ اعجاز اور نیاز راٹھور خاموشی سے ٹہلتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے۔ کام ٹھیک ہو گیا، اعجاز نے کہا۔ ہاں، نیاز راٹھور بولا، انتظام میں کوئی رکنا نہیں پڑا، کھانے میں کمی نہیں آئی، نہ کوئی شکایت سننے میں آئی۔ نیاز راٹھور نے طمانینت سے نفی میں سر ہلا کر اتفاق کیا۔ ذہن میں چاچا احمد اپنی پگڑی گود میں رکھے، سر کو ہاتھوں میں سنبھالے ایک شکستہ چارپائی کے کونے پہ بیٹھا تھا، جو بارات کے دوران عورتوں کے بوجھ تلے ایک طرف سے ٹوٹ گئی تھی۔ اعجاز اس کے سامنے والی چارپائی پہ جا کر بیٹھ گیا۔ شکر ہے کام ٹھیک ٹھاک نبٹ گیا، اعجاز نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ نقصان ہو گیا ہے، چاچا احمد سر اٹھائے بغیر بولا، میرا کلیجہ بیٹھ گیا ہے۔ حوصلہ کر چاچا، خدا کا شکر کرنے کا مقام ہے، کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کسی طرف سے الٹی آواز نہیں آئی۔ یہ لے۔ کیا ہے؟ اعجاز نے نوٹ چاچے کی گود میں پگڑی کے اوپر رکھ دیے۔ جہانگیر نے سلامی کے دیے تھے۔ چاچے احمد میں ایک دم گویا جان پڑ گئی۔ اس نے نوٹ اٹھا کر مٹھی میں دبا لیے۔ کیوں؟ وہ سر اٹھا کر بولا، میرے ساتھ اس کی زبان نہیں ہلتی تھی۔ چاچا، تم اس وقت سامنے نہیں تھے، جہانگیر نے جاتے وقت مجھے پکڑا دیے تھے۔ میرے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا تھا؟ چاچے احمد نے کہا۔ تجھے پتہ ہے کیوں؟ میں کبھی اس کے پاس کوئی غرض لے کر نہیں گیا۔ چاچے، اس نے تیرے کماد کا نقصان کرایا تھا، اگر تو میرا ہاتھ نہ روکتا تو میں بارود مار کر اس کا ڈیرا اڑا دیتا۔ چل چھوڑ چاچا، پرانی بات ہے۔ پرانی نہیں جاز، جہانگیر بدمعاش ہے۔ چاچا، مرتے مرتے تو وہ ہمارے بیاہ میں آ کر شریک ہو گیا ہے، تو اور کیا چاہتا ہے؟ اس کی شکل پر نہ جا، بڑا چلاک ہے، قبر میں جاتا جاتا 10 سال کاٹ جائے گا۔ چاچے احمد نے نوٹ اٹھا کر احتیاط سے گنے اور تہمت کے کونے میں لپیٹ کر مضبوطی سے گانٹھ دے دی۔ نوٹوں کی برآمدگی سے لے کر تہمت کی گانٹھ میں جانے تک ماسی رونا بند کر کے آنکھیں کھولے انہیں دیکھتی رہی۔ رات کے اندر ہوا کا جھونکا تک نہ تھا، اور اس ساکن چاندنی کے اندر، جس کی خاموشی میں برتن اور سامان اٹھانے والوں کی اکا دکا آوازیں مزید اضافہ کر رہی تھیں، چاچے احمد نے دوبارہ سر کو ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا، اور ماسی نے ایک بار پھر دھیمی، سپاٹ، بے آنسو آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ باب نمبر 19۔ جب اعجاز بے بانگ دہل کے دفتر پہنچا تو کمرے میں 4 آدمی بیٹھے تھے۔ ان کی گفتگو کے دوران ہیجان، انتشار اور اختلاف کی ملی جلی کیفیت تھی، جس نے فضا میں ایک بھاری تناؤ پیدا کر رکھا تھا۔ سگریٹوں کا گھنا دھواں ماحول کی ابتری میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ بدیع الزماں اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس کی بغل والی کرسی پہ خواجہ معراج دین ایڈوکیٹ میز پہ کاغذات پھیلائے ان کے ملاحظے میں مصروف تھا۔ بدیع الزماں کوہنیاں اوپر رکھے میز پہ اس طرح جھکا تھا کہ اس کے سگریٹ کا جلتا ہوا سرا وکیل صاحب کے کاغذوں سے تقریباً مس ہو رہا تھا۔ خواجہ معراج دین ہر 1-2 منٹ کے بعد آہستہ سے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے پرے ہٹاتا، مگر چند ہی لمحے بعد بدیع الزماں دوبارہ اسی جگہ پر آ جھکتا۔ خواجہ معراج دین اپنا بایاں بازو لمبا کر کے میز پہ رکھے، انگلیوں میں سگریٹ دبائے دائیں ہاتھ سے فائلوں کے ورق پلٹتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنا بایاں بازو سیدھا اوپر اٹھا دیتا اور دیر تک اسے بے سہارا ہوا میں اٹھائے رکھتا، جیسے کہ سگریٹ سے چھت کی جانب اشارہ کر رہا ہو۔ یوں لگتا تھا
جیسے وہ سگریٹ کو اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہو مگر اس کو ہاتھ سے چھوڑنے پہ بھی آمادہ نہ ہو۔ اس کے دوسری جانب شیخ سلیم کرسی پہ بیٹھا دونوں کا منہ دیکھ رہا تھا۔ وقفے وقفے پر وہ کرتے کی جیب سے کپڑے کی تھیلی نکال کر چھالیاں پھانکتا جا رہا تھا۔ بہنوئی کے اس پرچے میں شیخ سلیم کے پیسے ہی نہیں لگے تھے بلکہ قانونی طور پر بھی وہ مقدمے میں پوری طرح ملوث ہو چکا تھا۔ اس کا نام پرنٹر کی جگہ پر داخل کر دیا گیا تھا۔ تفصیل اس واقعے کی یوں تھی۔ ابتدائی نوٹس میں بدیع الزماں اور اعجاز کے ساتھ اصل پرنٹر کا نام شامل تھا۔ سید اسلم شاہ پرنٹر بدیع الزماں کا دیرینہ دوست تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے پریس کا مالک تھا جو ایک کمرے اور روٹا پرنٹ کی واحد مشین پر مشتمل تھا اور کئی سال سے معمولی کام کی آمدنی پہ چل رہا تھا۔ اس کو اطلاع ہوئی تو وہ حواس باختہ حالت میں بدیع الزماں کے پاس پہنچا۔ بدی، میں نے آج تک تجھ سے ایک پیسہ نہیں کمایا، صرف خرچے پر تیرا کام چلا رہا ہوں۔ تو جرنلسٹ آدمی ہے، تیرا کیا ہے؟ پرچہ بند ہو جائے گا تو کہیں اور جا کر نوکری کر لے گا، میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ کوئی لاکھوں کا بزنس نہیں، تجھے پتہ ہے، صرف روٹی چلتی ہے۔ میرے 7 بچے ہیں، اس میں تو میرا کوئی دخل نہیں۔ بدیع الزماں ہنس کر بولا، بدی، میری جان شکنجے میں آئی ہے، تجھے مذاق سوجا ہے؟ میں تیرے نامراد رسالے کا ایک لفظ نہیں پڑھتا، کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ تو کیا اٹرم شٹرم لکھتا رہتا ہے۔ تیرے اوپر اعتبار کرنے کا مجھے یہ صلہ ملا ہے، ایک پیسہ تک معاوضے کا کبھی چارج نہیں کیا، صرف کاغذ اور کاریگر کا خرچہ وصول کرتا ہوں۔ وہ بھی وصول کہاں کرتا ہوں، 3 مہینے سے کریڈٹ پر کام چل رہا ہے۔ میں قانونی چارہ جوئی میں پھنسنا نہیں چاہتا، میری روزی ماری جائے گی۔ اچھو، تو خام خواہ گھبرا گیا ہے، یہ کوئی قانونی وانونی نہیں، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس تو دیکھتا رہ۔ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہمارے پاس سکہ بند ثبوت ہیں، سرخروئی ہوگی، ہم الٹا ازالہ حیثیت عرفی کا کیس کریں گے، مخالف کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، خرچہ بھی اٹھائے گا اور ہرجانہ بھی دے گا، تماشا ہوگا تماشا۔ توضیح کی خاطر بدیع الزماں نے میز پہ رکھی ہوئی فائل کو کھولا۔ اوپن، وہ چیخ کر بولا اور دھپ سے فائل کو بند کر دیا۔ اینڈ شٹ۔ بدی تو اپنے تماشے اپنے پاس ہی رکھ، میری جان چھڑوا۔ اچھو، تو چھاپنے والا ہے، بتا کہ جب سے رپورٹ چھپی ہے پرچے کی تعداد بڑھ نہیں گئی؟ بڑھ گئی ہے تو پھر کیوں تو ہر وقت پیسے کا رونا روتا ہے؟ میرا خرچہ دے، معاوضہ ادا کر اور اپنا بزنس چلا، تیری تعداد بڑھنے سے میرا تو الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ بدیع الزماں ایک لحظے تک چین بجی ہو کر اسلم شاہ کو دیکھتا رہا، پھر فوراً بولا، اوور ہیڈز، تو بھی بزنس مین ہے، بتا کہ جیسے جیسے کاروبار ترقی کرتا ہے کیا اوپر کے خرچے بڑھتے نہیں جاتے؟ تو مجھے سبق نہ پڑھا بدی، مجھے سب پتہ ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں، میرے گھر کے 11 فرد ہیں اور میں اکیلا کمانے والا، تو اپنا فیشنی کاروبار چلاتا رہ، مگر اس ٹنٹے سے میری خلاصی کرا۔ اسلم شاہ، اب تو میرا اور تیرا ساتھ ہے، دونوں مل کر دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، اب خلاصی مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں، ایک صورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ میری جگہ پر کسی اور کا نام لکھوا دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنی طرف سے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ کیسی قربانی؟ پریس کی ملکیت میں کسی اور کا نام درج کرا دو۔ نام تو آج درج کروائے گا، دعویٰ پچھلی تاریخوں میں دائر ہوا ہے، وہ سب میں کر لوں گا، مگر پریس تو پھر بھی زد میں آئے گا۔ پریس جائے جہنم میں، میری جان تو بچ جائے گی۔ تاریخوں کا مطالعہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ گورنمنٹ کے ریکارڈ تبدیل کروانا بھی کوئی کام ہے؟ اسلم شاہ نے بے تابی سے ہاتھ آگے نکالا اور انگلیوں پہ انگوٹھا رگڑتے ہوئے بولا، سب پیسے کا کھیل ہے بھائی جان، یہاں کوئی چیز غیر ممکن نہیں، سب کام میرے اوپر چھوڑ دے، بس تو بندہ پیدا کر، میرا تو دل گلے میں پھنس گیا ہے، رات دن کا خفقان لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ۔ اسلم شاہ نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر بدیع الزماں کی آنکھوں کے سامنے ہلائی، جس سے شیشی میں گولیوں کے پھٹکنے کی آواز پیدا ہوئی۔ دل کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، ان گولیوں پر دن کاٹ رہا ہوں۔
ڈاکٹر کہتا ہے تو اس ٹینشن سے نہ نکلا تو ایک دن بیٹھا بیٹھا ڈھیر ہو جائے گا۔ بدی تو یاد رکھ۔ وہ بدی الزما کی ناک کے آگے انگلی ہلا کر بولا، میں ڈھیر ہو گیا تو میرے بوڑھے ماں باپ اور 7 چھوٹے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ تو یاد رکھ ساری عمر تجھے چین نہیں آئے گا۔ اسلم شاہ رونے لگا۔ میری بیوی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مزدوری کرنے لگے گی۔ آخر شیخ سلیم کو سوجھ بوجھ دیے بغیر کاغذ اس کے سامنے رکھ کر دستخط کروا لیے گئے اور خواجہ معراج کو بھی کچھ الٹا سیدھا بتا کر عدالت میں ملکیت کا ریکارڈ درست کرانے کی درخواست دینے کو کہا گیا۔ خواجہ معراج دیر تک شکی نظروں سے بدی الزما کو دیکھتا رہا۔ بدی، دال میں کالا والی کوئی بات تو نہیں؟ میرے دل کو یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ دال میں کالا چھوڑ کر نیلا پیلا بھی نہیں ہے خواجہ صاحب، بس شروع میں نام لکھانا بھول گئے تھے، اس کی درستی کرانی ہے۔ شیخ سلیم سینئر پارٹنر ہے۔ شیخ سلیم سے بدی الزما نے الگ سے کہا، اسی حالت پر سارا انحصار ہے، فیصلہ بھی اپنے حق میں ہوگا، پیسہ بھی بچے گا، ورنہ سب غرق۔ شیخ سلیم جو اس بکھیڑے میں پھنس کر پہلے ہی آدھے ہوش حواس گنوا بیٹھا تھا، اب خونکو کی طرح بیٹھا سب کا منہ دیکھتا، پان کھاتا اور چھالیاں پھانکتا رہتا تھا۔ وہ کپڑے کا سوداگر اب اس قصے کے سر پیر سے نا واقف ہو چکا تھا، اسے اپنے پیسے کی فکر بھی نہ رہی تھی۔ اب وہ کبھی کبھی صرف اتنا پوچھ لیتا کہ کیا جیل جانے کا کوئی امکان تو نہیں تھا۔ خیر کا کلمہ بول چھیمے بدی الزما اسے تسلی دیتا، تو خواجہ صاحب کی بات نہیں سن رہا، اس معاملے کی ساری کنجیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، جیل جائیں ہمارے دشمن۔ اور دیکھ، میری بات کو آج نوٹ کر لے کہ جیل جانے والا مقدمہ یہ ہے ہی نہیں، یہ دیوالا نکلنے والا کیس ہے، اور دیوالا نکلے گا ان کا، کباڑا ہوگا کباڑا، تو دیکھتا رہ، فیکٹری سیل ہوگی۔ بدی الزما نے اپنی ایک ہتھیلی پہ دوسرے ہاتھ کا مکہ کس کر مارا، سیل بند۔ بے ایمان حاجی کے دل کی خواہش پوری ہوگی، اس کی موت مدینے میں ہی آئے گی، بخشش پھر بھی نہیں ہوگی۔ تو گھبرا نہیں، خواجہ صاحب کا ایک اسسٹنٹ تیری طرف سے پیش ہوگا، دوسرا ملک اعجاز کی جانب سے۔ شیخ سلیم چند لمحوں تک بے سمجھ نظروں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بولا، ہم جیت جائیں گے، ہاں ہاں ہم جیت جائیں گے، ہر جانے کے بدلے فیکٹری ہمیں مل سکتی ہے۔ فیکٹری لے کر کیا کرے گا؟ تو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، فیکٹری چلانا پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ خیر بہرحال یہ بات کی بات ہے، تو ابھی صبر کر۔ پہلی پیشی خواجہ معراج نے خود ہی بھگتا دی، دوسری پہ بھی گو۔ اس نے کہا کہ کسی اور کے جانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر بدی الزما کے اصرار پر کہ عدالت کے ماحول کی واقفیت ابھی سے حاصل کر لینی چاہیے، وہ سب کو ساتھ لے گیا۔ معمول کی ابتدائی کارروائیاں تھیں، دقت صرف شیخ سلیم کے ساتھ پیش آئی۔ اس کو اس طرح سہارا دے کر عدالت میں لے جانا پڑا جیسے کسی سولی چڑھنے والے کو لے جایا جاتا ہے۔ اسے اپنے منہ سے پان کی بہتی ہوئی پیک کا بھی ہوش نہیں تھا۔ شیخ سلیم ایک لمبا چوڑا میز پوش نما رومال اپنے ساتھ رکھتا تھا، جس کو وہ پسینہ، پیک، ناک اور دوسرے مافع فضلات کو پونچھنے کے کام میں لاتا تھا، جس کو وہ پسینہ، پیک، ناک اور دوسرے مایع فضلات کو پونچھنے کے کام میں لاتا تھا۔ رومال جیب میں نہ سما سکتا تھا، اس لیے شیخ سلیم اسے کندھے پر رکھنے کی بجائے شلوار کے نیفے میں اڑسے رہتا تھا۔ جب ضرورت پڑتی تو ایک طرف سے قمیض اٹھا کر وہ لمبا سا ریشمی رومال کھینچتا اور استعمال کرنے کے بعد پھر وہیں رکھ لیتا۔ جب پہلی دفعہ عدالت میں گیا تو منظر یہ تھا کہ بدی الزما بار بار سلیم کی قمیض کا دامن اٹھاتا، رومال کھینچتا اور اس کے لبوں سے بہتی ہوئی پیک کو صاف کر کے رومال اس کے کندھے پر لٹکا دیتا، جس کو سلیم عادتاً ہاتھ میں سمیٹ کر پھر نیفے میں اڑس لیتا۔ جب پان کی تھوک دوبارہ بہنے لگتی تو بدی الزما اس عمل کو دہراتا۔ ایک بار بدی الزما نے رومال نکالا تو ساتھ ہی ہزار بند کا سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک بار بدی الزما نے رومال نکالا تو ساتھ ہی ہزار بند کا سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے جلدی میں کھینچا تو ملائم کپڑے کی شلوار ڈھلک کر ٹخنوں پہ جا گری۔ بدی الزما اور خواجہ معراج کا جونیئر وکیل جھپٹ کر بڑھے، پیشی پہ آئے ہوئے ہتھکڑیاں لگے
چند کسان، محافظ، سپاہی اور کچھ دوسرے لوگ یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑے۔ تینوں آدمی شلوار کے ساتھ کشمکش میں مصروف تھے کہ رومال اور ہزارپن آپس میں الجھ گئے۔ چھیمے چھیمے ہوش کر بدیع بولا، عدالت کا معاملہ ہے، لباس درست کر، تیری تو مت ماری گئی ہے۔ شیخ سلیم نے تل ملا کر پہلی بار منہ کھولا، مت تیری ماری گئی ہے کہ میری؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ میرا نالا کھول؟ میں تو تیری مدد ہی کر رہا ہوں چھیمے، خفا نہ ہو، ناراضگی کا مقام نہیں۔ دیکھ نہیں کہ ازمیر والوں کا وہ مینیجر جو سوٹ بوٹ پہنتا ہے اور انگریزی بولتا رہتا ہے، آج شلوار قمیض پہن کر آیا ہے اور تسبیح پھیر رہا ہے، بہروپیہ۔ اور تو اپنا حلیہ دیکھ، ہونٹوں سے پان بہتا جا رہا ہے۔ عدالت پر کیا اثر پڑے گا؟ کم از کم اپنا منہ ہی بند رکھ، تجھے ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، سب گفتگو وکیل کریں گے۔ عدالت پر ہم نے اچھا امپریشن پیدا کرنا ہے، اور تو جو ہر وقت سگریٹ پھونکتا رہتا ہے، عدالت میں سگریٹ پینا منع ہے۔ بدیع نے بے خیالی سے کہا، یہی تو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے۔ بدیع بد مزاجی سے بولا، چل پرے ہٹ، مجھے ہاتھ نہ لگا، میں تنگ آ گیا ہوں۔ شیخ سلیم نیفے کو تھامے پرے کھسکتا ہوا بولا، جیسے اس کو بدیع سے مزید خطرہ ہو۔ جیسے تیری مرضی۔ بدیع صلح جوئی سے بولا، اب آگے آگے چل۔ آگے آگے تو چل، میں کیوں چلوں؟ یہ تیرا معاملہ ہے، تو نے مجھے خام خواہ پھنسا لیا ہے۔ اچھا بھائی، بدیع نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، یہ دیکھ، میرے ہاتھوں کو دیکھ، مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ شیخ سلیم نے دھکا دے کر اپنے وکیل کو پرے ہٹایا اور شلوار اور رومال پر اپنا قبضہ حاصل کر لیا۔ میرے قریب مت آ، وہ بھی تدریج دور ہٹتا ہوا بولا۔ نہ بھائی نہ، بدیع نے ہاتھ جوڑے جوڑے کہا، میرے واسطے تو حرام سور ہیں۔ حرام سور؟ شیخ سلیم آنکھیں نکال کر بولا، یوں لگتا تھا جیسے شلوار گرانے سے اس کے تمام تر حواس بیدار ہو گئے تھے، اور اب وہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھا۔ حوصلہ کر چھیمے، بدیع نے کہا، میرا مطلب ہے کہ تجھے ہاتھ لگانا میرے واسطے حرام ہے۔ چل اب، وقت ہو رہا ہے، آواز پڑنے والی ہے۔ اس پیشی کے بعد شیخ سلیم کی طبیعت ٹھہر گئی۔ اس کے دل سے عدالت کا خوف ہی نہ اترا، بلکہ اپنے وکیلوں کا جارحانہ انداز اور سفید بالوں والے جج کا نرم رویہ دیکھ کر، اور یہ جان کر کہ اس کے ساتھ ذاتی طور پر کسی سوال جواب کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ساری کارروائی وکیلوں کے ہاتھ میں ہوگی، اب اسے گویا پیشیاں بھگتنے کا چسکا پڑ گیا تھا، اور وہ اپنے فارغ وقت میں بے خوف ہو کر پوچھتا رہتا تھا، اگلی پیشی کب ہے؟ تیسری پیشی سے 2 روز پہلے بے بانگ دہل کے دفتر میں میٹنگ ہوئی تھی، جس میں 4 آدمی پہلے سے موجود تھے، اور ان میں 5واں اعجاز جا کر شامل ہوا تھا۔ اس سے اگلے روز خواجہ معراج کے دفتر میں میٹنگ ہوئی۔ خواجہ معراج کے آگے میز پر فائلیں پھیلی تھیں، اور بدیع اعجاز اور شیخ سلیم میز کے گرد کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ دوسری طرف خواجہ معراج کے جونیئر وکیلوں میں سے ایک بیٹھا تھا، جس کے سامنے 2 ایک فائلیں رکھی تھیں۔ خواجہ معراج ایک کے بعد دوسرا ورق الٹتے ہوئے ساتھ ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ وہ نصف بات اپنے جونیئر وکیل سے، 1/4 اپنے آپ سے، اور آخری چوتھائی دوسرے سامعین سے کر رہا تھا۔ جواب دعویٰ ہو گیا۔ اس نے 2-3 صفحات اکٹھے پلٹ دیے۔ ابتدائی اعتراضات کا کیا بنا؟ بدیع نے بےتابی سے پوچھا۔ ہو گئے ابتدائی اعتراضات، تنقیحات، واقعات، جوابات، سب ہو گئے۔ مخالف فریق کا کیس کمزور تو ضرور ہو گیا ہوگا۔ خواجہ معراج نفی میں سر ہلا کر بولا، ٹرن ڈاؤن ہو گئے ہیں؟ بدیع اچھل پڑا، مجھے پہلے ہی علم تھا، فریمنگ آف ایشوز بھی ہو گئے ہیں۔ پھر اس سارے کام کا فائدہ کیا ہوا؟ بھئی مسل کا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے۔ ازالہ حیثیت عرفی کے مقدمات میں مدعی کی مثل کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے مدعی کا جس کے پاس سورس بھی ہیں اور ریسورس بھی، اپنے ریکارڈ، میل ملاقات والوں کی گواہیاں، داد رسی کے لیے رونا دھونا
ہمارے پاس کیا ہے؟ گھی کھانے والے مر مرا گئے، مردوں کی گواہیاں کوئی عدالت تسلیم نہیں کرتی۔ خواجہ معراج طنز سے ہنسا۔ 2 لیبارٹری رپورٹیں ہیں، وہ بھی شخصی گواہیاں نہیں، کاغذی ہیں۔ صرف ایک ڈاکٹر ہے، وہ بھی تھڑپس ہی لگتا ہے۔ نہیں خواجہ صاحب، اعجاز نے کہا، ڈاکٹر تگڑا ہے، اس کا قلعہ اپنے ہاتھ میں ہے، فکر نہ کریں، مضبوط ہے۔ خیر، پتہ چل جائے گا۔ ہمارا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ بہرحال اخلاقی بالادستی ہے۔ ان کیسوں میں سب سے بڑی اہمیت جج کی ہمدردی حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ پریس کا مقصد ہی پبلک انٹرسٹ ہے، یہ پوائنٹ ہمارے حق میں جاتا ہے۔ بالکل بالکل، بدیع الزماں بولا، پبلک انٹرسٹ از فورموسٹ۔ ایک بات سے مجھے ذرا سی تشویش ہے، خواجہ معراج بے خیالی کے لہجے میں بولا، یوں جیسے اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ کس بات سے خواجہ صاحب؟ سینئر سول جج نے مقدمہ کسی لوئر جج کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے۔ ابھی تک تو تارڑ صاحب اپنے ہمدرد ہی لگتے ہیں۔ بدیع صاحب، اس میں ایک پوائنٹ ہے۔ کیا پوائنٹ ہے؟ چودھری محمد حسین تارڑ ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ تو پھر اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، اس وقت تو میرا سارا دھیان اگلی پیشی پر ہے۔ ٹائم بار جورسڈکشن کا پوائنٹ کہ مدعی اپنے قول و فعل سے دعویٰ دائر کرنے سے مانے ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب گئے ہیں، مگر میں فکر مند نہیں ہوں۔ بس آپ لوگ حوصلہ رکھیں۔ شہر کے مشہور دیوانی وکیل میاں انتظار حسین، جن کی معاونت کے لیے جونیئر وکیلوں کی ایک ٹیم موجود تھی، مدعی کے بیان کرانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے 3 باحیثیت افراد کے کوائف پیش کرنے کے بعد ان کی گواہی درج کرائی، جس میں تینوں نے اس بات کی تائید اور تصدیق کی کہ وہ مدعی کو عرصہ متعدد برس سے ذاتی طور پہ جانتے تھے اور کہ مدعی ان کی دانست میں ایک ایماندار، صوم و صلات کا پابند، تہجد گزار اور صالح مسلمان تھا، اور ان کی رائے میں وہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی بے ایمانی کا مرتکب نہ ہو سکتا تھا۔ خواجہ معراج نے اپنی جرح میں باری باری ان سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ نہ تھا کہ پہلا گواہ ازمیر گھی انڈسٹریز کے مالک حاجی کریم بخش کا سالہ، دوسرا ان کا چچا زاد بھائی اور تیسرا حاجی ذوالفقار شہر میں ازمیر مارکہ گھی کا سب سے بڑا ایجنسی ہولڈر تھا۔ تینوں سے تصدیق حاصل کر لینے کے بعد خواجہ معراج نے طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ مزید کوئی سوال پوچھنا نہیں چاہتا۔ اگلا گواہ فیکٹری کا پروڈکشن انجینئر معین الدین شاہ تھا، جس نے پچھلی 2 سہ-ماہیوں کی پیداواری رپورٹ پیش کی۔ کیا یہ رپورٹیں معمول کے مطابق ہیں؟ انتظار حسین نے گواہ سے سوال کیا۔ جی نہیں، دوسری سہ-ماہی کی پیداوار میں لگ بھگ 100 ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ کیا اس کی وجہ خام مال کی کمیابی یا مشین کی خرابی ہے؟ جی بالکل نہیں، اس کی واحد وجہ گرتی ہوئی سیلز ہیں، جس کے باعث انتظامیہ کو مجبوراً پیداوار میں کٹوتی کرنی پڑی۔ کیا یہ درست ہے؟ میاں انتظار حسین نے پوچھا کہ اس صورتحال سے انڈسٹری کو شہرت کی بدنامی ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ بزنس کو لاکھوں کا خسارہ بھی ہوا ہے۔ خواجہ معراج اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لیڈنگ کوسچن ہے جناب عالی۔ جج نے نقطہ اعتراض تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گواہ کو بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ جی یہ درست ہے، پروڈکشن انجینئر نے کہا کہ اس رپورٹ سے ہماری کمپنی کی شہرت اور بزنس دونوں کو انتہائی نقصان پہنچا ہے۔ جھوٹ! بدیع الزماں پکار اٹھا۔ جج تارڑ نے سر موڑ کر خشمگین نگاہوں سے بدیع الزماں کو دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ خواجہ معراج غصے سے منہ میں بڑبڑاتا ہوا بدیع الزماں کو گھورنے لگا۔ اور جو کولیٹرول نقصانات دوسرے لوگوں کو پہنچے ہیں؟ میاں انتظار حسین نے سوالیہ انداز میں معین الدین شاہ سے پوچھا۔ جی ہاں، مالی اور معاشرتی خسارے کے علاوہ جو متفرق لوگوں کو نقصانات پہنچے ہیں، ان کا اندازہ بے حد و حساب ہے۔ خواجہ معراج اور دفاعی فریق کے سب افراد اچانک کرسیوں پر آگے جھک کر سننے لگے۔